بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم مختصر المعانی فن ثالث کا دوسرا سبق پڑھیں گے۔ اس سبق میں ہم محسنات لفظیہ اور معنویہ کی ابتدائی بحث پڑھیں گے۔ مصنف علیہ الرحمہ بتائیں گے کہ محسنات کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے لفظیہ اور ایک ہے معنویہ۔ پھر محسنات لفظیہ اور معنویہ میں سے محسنات معنویہ کی چند قسمیں مصنف علیہ الرحمہ بتائیں گے، یعنی محسنات معنویہ کی پہلی قسم مطابقت کا ذکر کریں گے مصنف علیہ الرحمہ۔ پھر اس مطابقت کی چار مشہور قسمیں ہیں: تقابل تضاد، تقابل ایجاب و سلب، تقابل عدم و ملکہ اور تقابل تضاعف۔ ان سے متعلق انشاءاللہ مصنف علیہ الرحمہ کچھ ابتدائی باتیں ذکر کریں گے۔ تو عزیز طلبہ، سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ مختصر تشریح اور ترجمہ ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجوہ تحسین الکلام، وهي أي وجوه تحسين الكلام ضربان: معنوي أي راجع إلى تحسين المعنى أولا وبالذات، وإن كان قد يفيد بعضها تحسين اللفظ أيضا، ولفظي أي راجع إلى تحسين اللفظ كذلك المعنوي. أما المعنوي قدمه لأن المقصود الأصلي والغرض الأولي هو المعاني، والألفاظ توابع وقوالب لها المطابقة، فمنه المطابقة وتسمى الطباق والتضاد أيضا، وهي الجمع بين المتضادين أي معنيين متقابلين في الجملة، أي يكون بينهما تقابل وتناف ولو في بعض الصور، سواء كان تقابل حقيقيا أو اعتباريا، وسواء كان تقابل التضاد أو تقابل الإيجاب والسلب أو تقابل العدم والملكة أو تقابل التضاعف أو ما يشبه شيئا من ذلك، ويكون ذلك الجمع بلفظين من نوع واحد من انواع الکلمۃ۔ مصنف علیہ الرحمہ نے اس عبارت میں سب سے پہلے یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ یاد رکھے کلام کو حسین بنانے کے طریقوں میں سے مشہور دو طریقے ہیں، ایک کا نام معنوی ہے، دوسرے کا نام لفظی ہے، یعنی وہ طریقے، وہ اصول، وہ ضوابط اور وہ کر جن کے ذریعے کلام میں حسن پیدا ہوتا ہے، اس کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم وہ معنوی ہے اور دوسری قسم جو ہے وہ لفظی ہے۔ محسنات معنوی کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسے محسنات ہو کہ جو بالذات اور اصلاً تو معنی میں حسن پیدا کریں، لیکن طبعاً اور اس کے ضمن میں لفظوں میں بھی اس سے حسن پیدا ہوتا ہو، یعنی اصل تو اس کی وضع وہ معنی میں حسن پیدا کرنے کے لیے ہو، لیکن بعض اوقات محسنات معنویہ لفظ کے اندر بھی حسن پیدا کرتے ہیں، مگر لفظ میں حسن پیدا ہونا یہ ثانیاً اور بالطبع ہوتا ہے۔ دوسری قسم ہے محسنات لفظیہ، تو اس میں بھی وہ وجوہ بیان ہوں گے جو باعث بنتے ہیں تحسین لفظ کے۔ مطلب یہ ہے کہ اولاً یہ وجوہ بالذات تو لفظ میں حسن پیدا کرتی ہیں، اگرچہ بعض اوقات ان وجوہ سے معنی میں بھی ثانیاً اور بالطبع حسن پیدا ہو جاتی ہے۔ مصنف علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں وہ وجوہ تحسین الکلام، کلام کو حسین بنانے کی وجوہ۔ وہی وجوہ تحسین الکلام ضربین، وہی
اور وہ وجوہ یعنی کلام کو حسین بنانے کی وجوہ ضربان دو قسم پر ہیں، معنوی و لفظی۔ پہلی قسم معنوی ہے اور دوسری قسم وہ لفظی ہے۔ یاد رکھیں عزیز طلبہ، محسنات معنویہ اور لفظیہ چونکہ یہ ذوقی امور ہیں تو مصنف علیہ الرحمہ نے 30 محسنات معنویہ ذکر کی ہیں اور 7 محسنات لفظیہ یعنی کل 37 ذکر کیے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ محسنات معنویہ اور لفظیہ ان 37 اقسام ہی میں منحصر ہے، اس سے زائد نہیں، بلکہ ہر ایک کے ذوق کا اپنا معیار ہے۔ انہوں نے 37 بنائے ہیں، بتائے ہیں اور جو ہے اس کے بارے میں جستجو اور تلاش کی ہے، تو کوئی اور تتبع کرے، جستجو اور تلاش کرے، کوشش کرے تو اس کو اس سے زائد بھی مل سکتے ہیں۔ مصنف علیہ الرحمہ محسنات ان دو قسموں کی وضاحت فرما رہے۔ معنویون، پہلی قسم محسنات معنویہ ہے، احراجون الی تحسین المعنی اولا بالذات، یعنی وہ محسنات جو معنی کے حسن کی طرف راجع ہو اولا یعنی بالذات، اصل مقصد ان کا تو معنی میں حسن پیدا کرنا ہو۔ وَإِنْ كَانَ قَدْ يُفِيدُ بَعْضُهَا تَحْسِينَ اللَّفْظِ أَيْضًا، اگرچہ ان میں سے بعض لفظ کو حسین بنانے کا فائدہ بھی دیتے ہیں ثانیاً اور طبعاً۔ ولفظی، اور دوسری قسم ہے محسنات لفظیہ، احراجون الی تحسین اللفظ، یعنی وہ محسنات جو کلام کو حسین بنائیں باعتبار لفظ کے، یعنی لفظ کے حسن بنانے کے طریقے اور وجوہ، اگرچہ بعض اوقات اس سے معنی میں بھی حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ اما المعنوی، رہی بات محسنات معنویہ کی، مصنف علیہ الرحمہ نے سب سے پہلے محسنات معنویہ کو ذکر کیا، تو اب اس پر بظاہر اعتراض ہو سکتا تھا کہ محسنات معنویہ کو محسنات لفظیہ پر کیوں مقدم کیا، تو شارح سب سے پہلے اس کا جواب دے رہے ہیں کہ لأن المقصود الاصلی والغرض الاولی هو المعانی، کہ ہر کلام میں مقصود معنی ہوتا ہے نہ کہ لفظ۔ اگر معنی منظور نظر نہ ہو تو لفظ کی ضرورت نہ ہوگی، اور ایک عاقل متکلم پہلے معنی کا تصور کرتا ہے پھر اس معنی کو الفاظ کے قالب میں ڈال دیتا ہے، لہذا لفظ تابع اور معنی کے لفظ تابع اور معنی کے لیے قالب ہے یعنی مطبوع ہے، اس لیے مصنف نے محسنات معنویہ پہلے ذکر فرمایا۔ اما المعنوی، رہی بات محسنات معنویہ کی، قدم مصنف علیہ الرحمہ نے اس قسم کو مقدم کیا لأن المقصود الاصلی والغرض الاولی والمعانی، اس لیے کہ ہر متکلم کا اپنے کلام سے مقصد اصلی اور غرض اولی وہ معانی ہوتا ہے، والالفاظ توابع وقوالب لها، الفاظ تو ان معنیوں کے لیے قالب کے درجے میں ہوتے ہیں، تابع کے درجے میں ہوتے ہیں۔ المطابقت، محسنات معنویہ کی پہلی قسم وہ مطابقت ہے۔ یاد رکھیں عزیز طلبہ، مطابقت کا معنی یہاں پر موافقت کے ہیں۔ صاحب مفتاح نے لکھا ہے کہ یہ مطابقت طابق الفرس سے ماخوذ ہے، یعنی جب وہ پچھلا قدم اپنے اگلے قدم کی جگہ رکھ دیں، تو مطابقت کو صنعت طباق اور صنعت تضاد بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں دو معنی متضاد معنی جمع کیے جاتے ہیں۔ مصنف علیہ الرحمہ نے صفت مطابقت کی تعریف کی ہے، وہی الجمع بین المتضادین، وہ دو متضاد معنوں کو جمع کرنا ہے۔ اب اس پر بظاہر اس سے یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ وہ دو معنی ہر حال میں متضاد ہوں، یعنی اس صفت پر ہو کہ دونوں آپس میں کسی بھی صورت میں بیک وقت ایک محل میں جمع نہ ہو سکتے ہوں۔ مصنف علیہ الرحمہ اس شبہ کا ازالہ اپنے اس عبارت ای معنیین متقابلین فی الجملہ سے دور فرما رہے ہیں کہ متضادین سے مراد ایسے دو امور ہے کہ جو فی الجملہ ایک دوسرے کے مقابل اور متضاد ہو، حقیقت میں ان کا متقابل اور متضاد ہونا ضروری نہیں، یعنی ان میں تقابل
اور ایک دوسرے کا مقابلہ یہ ایک عام حالت میں ہو، ایک حالت میں ہو اور دوسرے حالت میں نہ ہو، یہ ممکن ہے، یعنی ہمیشہ اور پکی تضاد مراد یہاں پر نہیں ہے، بلکہ ایسے دو امور مراد ہیں جن میں فی الجملہ بعض صورتوں میں تقابل اور منافات ہو، اگرچہ دیگر بعض صورتوں میں تقابل نہ ہو۔ پھر مصنف علیہ الرحمہ آگے ذکر فرمائیں گے سواء کان تقابل حقیقیا او اعتباریا، چاہے یہ تقابل جو ہے یہ حقیقی ہو یا اعتباری ہو۔ تقابل اعتباری کسے کہتے ہیں؟ تقابل اعتباری یہ ہے کہ معبر کے اعتبار سے وہ تقابل واقع ہو اگرچہ حقیقت میں وہ تقابل نہ ہو، جیسے احیاء اور اماتت یعنی زندہ کرنا اور مارنا، یہ دونوں حقیقت میں اللہ رب العزت کے صفت خلق ہی کا مظہر ہے۔ صفت خلق اگر موت کی صورت میں ہے تو یہ اماتت کہلاتا ہے، اگر صفت خلق حیات کی صورت میں ہے تو یہ صفت احیاء کہا جاتا ہے۔ بظاہر تو ان دونوں میں جو ہے وہ تضاد ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے ان میں کوئی تضاد نہیں، تو یہ صفت اعتباری ہے، اور صفت تو یہ تقابل اعتباری ہے۔ اور تقابل حقیقی جو ہے وہ یہ ہے کہ دو چیزوں کا ایک محل میں ایک جہت سے ایک ہی وقت میں مجتمع ہونا یہ ممنوع ہو، ایک ہی وقت میں ایک ہی جہت سے مجتمع ہونا یہ کیا ہو بھئی؟ ممنوع ہو۔ پھر یہ جو صفت تقابل حقیقیہ ہے تو یہ ان کی پھر چار قسم مصنف علیہ الرحمہ ذکر فرماتے ہیں: تقابل ایجاب و سل، تقابل تضاد، تقابل عدم ملک اور تقابل تضائف۔ تو ان چاروں میں وجہ حصر یہ ہے کہ دو متقابل چیزیں یا تو دونوں وجودی ہوں گی، یعنی سلب ان کے مفہوم میں داخل نہ ہوگا، اور یا دونوں وجودی نہ ہوں گے۔ پہلی صورت میں دونوں چیزوں میں سے ہر ایک کا تعلق ثانی کے تعقل پر موقوف ہوگا یا نہیں۔ اول دو میں تقابل تضائف ہے جیسے ابوت اور بنوت، اور دوسری دو میں تقابل تضاد ہے جیسے حرکت اور سکون۔ اگر دونوں وجودی نہ ہو بلکہ ایک وجودی ہو دوسری آدمی ہو تو پھر آدمی میں ہر ایک ایسے محل کا اعتبار ہوگا جو وجودی کو قبول کرے گا یا نہیں۔ اول دو میں تقابل عدم و ملک ہے جیسے عامی اور بصر، اور دوسرے دو میں تقابلی سلب اور ایجاب جیسے وجود اور سلبی وجود۔ مصنف علیہ الرحمہ فرمانے وہی الجمع بین المتضادین، صفت مطابقت وہ دو متضاد معنوں کو جمع کرنا ہے، اے معنی یعنی متقابلین فی الجملہ، یعنی دو متقابل معنی جن میں تقابل فی الجملہ ہو، یعنی ایک حیثیت سے ہو اور ایک حیثیت سے نہ ہو۔ اے یکون بینہما تقابل و تنافی، کہ ان دونوں کے درمیان تقابل اور منافات ہو۔ ولو فی بعض صور، اگرچہ یہ تقابل و منافات بعض صورت میں ہو بعض میں نہ ہو۔ سواء کان تقابل حقیقیا اور اعتباریا، پھر یہ تقابل چاہے حقیقی ہو یا اعتباری ہو، جس کا مطلب میں نے بتا دیا۔ وسواء کان تقابل تضاد، پھر یہ تقابل حقیقی چاہے تقابل تضاد کی صورت میں ہو، جیسے حرکت اور سکون کے درمیان جو ہے تقابل تضاد ہے، اور تقابل الایجاب و سلبی، یا تقابل ایجاب اور سلب کی صورت میں ہو، اور تقابل العدم والملک، یا تقابل عدم اور ملک ہو جیسے عامی اور بصر کے درمیان ہے، اور تقابل تضائف یا تقابل تضائف ہو جیسے ابوت اور بنوت کے درمیان ہے، او ما یشبہ شیئا من ذالک، یا اس کے مشابہ کوئی اور تقابل کی قسم ہو۔ بہرحال مشہور یہی چار قسمیں ہیں جن کے درمیان وجہ حصر میں نے بتا دی۔ تو عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کے سبق کے اختتام کرتے ہیں۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے سب سے پہلے پڑھا کہ محسنات کی دو قسمیں ہیں، لفظیہ اور معنویہ۔ ان میں سے اصل معنویہ ہے، مصنف علیہ الرحمہ نے کل 30 محسنات معنویہ ذکر کی ہیں اور 7 محسنات لفظیہ کو ذکر فرمائے ہیں۔ محسنات معنویہ کی پہلی قسم صفت مطابقت ہے،
مطابقت کو اتباق اور تضاد بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی تعریف اور اس کی چند ایک قسمیں ہم نے پڑھی، آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنے سمجھے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔